بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ نیٹ یا ٹیلی فون پر نکاح اور گواہوں کی شریعت۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، 3-4 ماہ بعد ایک دن لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ کو کلمے آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ مجھے کلمے سناؤ۔ 3 کلمے پڑھنے اور سنانے پر اس نے کہا بس کرو، اب آپ کلمے پڑھو، میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ اس نے میرے ساتھ کلمے پڑھنا شروع کر دیے، 3 کلمے جو کہ ہم دونوں نے موبائل پر پڑھے۔ 3 کلموں کے بعد اس نے میرا اور میرے والد کا نام لے کر 3 بار کہا کہ مجھے میرا خاوند قبول ہے۔ اس کے بعد اس نے پورا نام اور اپنے والد کا نام بتا کر کہا کہ کلمے ادا کر کے آپ بھی بولیں کہ فلاں بنت فلاں مجھے اپنی زوجیت میں شرعی حق 5000 قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اب میں تو اس کے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ میری بیوی شرعی طور پر اب جائز ہے یا نہیں۔ آج کے اس دور میں کتنے ہی لڑکے اور لڑکیاں موبائل اور انٹرنیٹ پر نکاح پڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ رہی بات گواہوں کی، تو چند دن بعد گواہ باہر چلا جاتا ہے تو حضرت صاحب جب ایک شخص بغیر کسی گواہ کے فون پر ایک ہی بار کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اور گواہوں کے سامنے بھی تو لڑکے لڑکی نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ مجھے قبول ہے۔ تو پھر موبائل یا نیٹ پر اگر لڑکی لڑکا کلمے پڑھ کر دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی نکاح جائز ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب کوئی راستہ نکالیں جس سے میرا نکاح مؤثر ہو جائے۔ برادر عرض یہ ہے، نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ 2 مردوں اور 1 مرد، 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم واضح طور پر متعدد حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، سرکش خواتین وہ ہیں جو اپنا نکاح بغیر گواہوں کے خود کرتی ہیں۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کوئی نکاح ولی اور گواہوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان حدیث کے علاوہ کئی دیگر حدیث بھی گواہوں کو نکاح کے لیے لازمی شرط قرار دیتی ہیں، اور اس کی بنا پر جمہور ائمہ اور فقہاء کرام کے نزدیک بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی معاملے کے ہونے کے دوران اس معاملے کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ بعد میں چاہے وہ گواہ زندہ رہیں یا فوت ہو جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال مذکورہ صورت ٹیلی فون پر یا نیٹ پر مجلس نکاح میں 2 گواہوں کی طرف سے ایجاب و قبول سننے کی شرط نہیں پائی گئی، اس لیے شرعاً نکاح نہیں ہوا۔ اگر آپ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجلس نکاح میں 2 گواہوں کے سامنے میاں بیوی یا ان میں سے کسی فریق کے وکیل کے باہمی ایجاب و قبول کا اہتمام کریں۔ اگر خاتون کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دیں۔ وکیل آپ کی طرف سے دوسرے فریق کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے، اس طرح نکاح صحیح ہو جائے گا۔ نیز نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ طلاق، آپ نے کہا طلاق، تو طلاق کے لیے تو گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ شریعت کا حکم ایسے ہی ہے، تاہم بظاہر کئی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ نکاح میں سنت و عبادت کا پہلو ہونے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی تعظیم و اکرام کے لیے گواہ ضروری قرار دیے گئے ہیں، جبکہ طلاق میں اس کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا شرعی مسئلہ۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں، نہ ہی وقتی جذبات میں آ کر کسی صورت میں کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ آپ نے جو باتیں اپنے ہاتھ میں لکھی ہیں یا جو مجھے فون پر بتائی ہیں،
یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں نہیں ہیں۔ ایک صالح اور مسلم نوجوان کا سب سے بڑا زیور اس کی عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے۔ بہر صورت اس کو محفوظ رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو شرعی طریقے سے والدین کی رضامندی سے اس جگہ نکاح کریں۔ خاص طور پر لڑکی کے والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ اس خاتون کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکاح کرنے سے قبل اپنے والدین کو اعتماد میں لے لے۔ نیز اگر اس جگہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی دوسری مناسب جگہ آپ لوگ نکاح کر لیں، اس خاتون کا خیال یکسر چھوڑ دیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے، نکاح کے وقت عاقدین اور گواہوں کا مجلس نکاح میں ہونا ضروری ہے، اور یہ ٹیلی فون پر ممکن نہیں، اس لیے ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ شخص ٹیلی فون پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ وہ اس کی طرف سے فلاں لڑکی کے نکاح کو قبول کر لے، پھر یہاں مجلس نکاح منعقد ہو جائے، قاضی صاحب یا لڑکی کے والد وغیرہ جو بھی نکاح پڑھائیں وہ کہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے کیا، وکیل کہے کہ میں نے اس لڑکی کو فلاں کے نکاح میں قبول کیا، بس نکاح منعقد ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔